السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ آج کے درس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ بس جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا تو یقینی طور پر وہ شخص اس مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا جسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھتے ہیں جس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ آیات کے پس منظر کو شان نزول اور احادیث کے پس منظر کو سبب ورود کہا جاتا ہے یا شان ورود کہا جاتا ہے، یعنی کس سبب سے نازل ہوئی آیت کریمہ، کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کے انصار میں سے زیادہ تر لوگوں نے، اوس و خزرج کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہی مسلمانوں کے بچوں میں سے، ان کی اولاد میں سے وہ لوگ جو نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے، ان مسلمانوں نے چاہا کہ انہیں زبردستی اسلام کی طرف واپس لایا جائے۔ انصار صحابہ کی بہت سی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے نصرانی ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ والے اسلام قبول کر لیے تو انہوں نے چاہا کہ ہماری اولاد بھی اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام نہ قبول کرے تو زور زبردستی کے ذریعہ اسے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ اس پس منظر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے دو بات کہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ ممانعت کے لیے ہے، لا اکراہ یعنی لا تکرہوا احدا فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر زور زبردستی نہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے لن یکرہ احد فی الدین، کوئی بھی مسلمان دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی کر ہی نہیں سکتا۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہ کرو، اس لیے کہ دین نام ہے ایمان اور عقیدے کا۔ دین کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور طاقت کے ذریعہ دل کو آمادہ اور جھکایا نہیں جا سکتا ہے، اور جب تک دل آمادہ نہ ہو جائے، دل میں ایمان اور یقین نہ بیٹھ جائے، تب تک کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ تو چونکہ زبردستی دل کو جھکایا نہیں جا سکتا، اگر جھکانے کی کوشش کی بھی جائے گی تو جسم جھک سکتا ہے،
اگر دل نہ جھکے، دل آمادہ نہ ہو، صرف جسم کو جھکا لیا جائے تو کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ یعنی زبردستی کسی شخص کو مومن بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی شخص پر زبردستی نہ کرو۔ دوسرا معنی لن یکرہ احد فی الدین، کوئی مسلمان کسی شخص پر دین کے معاملے میں زبردستی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دین کے احکام فطری ہیں، اور ہر وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہے وہ دین کے دلائل اور اس کے وصول فطرت کو دیکھ کر خود بخود اسلام پر آمادہ ہو سکتا ہے، اور جو ان تمام دلائل کے باوجود اسلام پر آمادہ نہ ہو، گویا اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور جس کے دل پر مہر لگا دی ہے اس کو زبردستی کوئی مسلمان نہیں بنا سکتا۔ اور ان دونوں باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، طاقت اور حکومت کے بل پر نہیں پھیلا ہے۔ اسلام اپنی فطری اور نیچرل تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اپنے عادلانہ احکام کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اونچ نیچ کے بغاوت کے خلاف جو بغاوت کے لیے جو آواز اس نے اٹھائی ہے اس کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو اسلام چونکہ فطرت کا، عدل کا، نیچر کا مذہب ہے، اور وہ دلائل کے بلبوتے پر لوگوں کو جھکاتا اور آمادہ کرتا ہے، اس لیے اسلام اس قدر پھیلا ہے، نہ کہ طاقت کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پر پھیلتا تو آج شاید دنیا میں کوئی بھی کافر نظر نہ آتا۔ سب سے زیادہ طاقت اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو دی تھی۔ خود ہمارے ہندوستان میں دیکھیے 950 سال تک مسلمانوں نے زبردست قسم کی حکومت کی تھی۔ اسی ہندوستان میں اگر مسلمانوں نے طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلانے کی ذرا سی بھی کوشش کی ہوتی تو آج کوئی بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔ غیر مسلموں کا ہونا، حکومت میں ہونا، راجاؤں کا ہونا، طاقت میں ہونا، ان کے پاس مال و دولت کا ہونا، اختیارات و عزت کا ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اہل اسلام نے کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی ہی نہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اسلامی تعلیمات کی حقانیت اور اس کی فطرت کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر نہ زبردستی کی جا سکتی ہے اور نہ کبھی اہل اسلام نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ زبردستی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو، اسلام کو قبول کروانے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی شخص کو زبردستی اسلام نہیں قبول کروایا جا سکتا ہے یا زبردستی اسلام نہیں قبول کروایا گیا ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، یہ دونوں میں ذرا فرق ہے۔ اسلام قبول کروانے کے معاملے میں زبردستی نہیں، جو غیر مسلم ہے اس پر زبردستی کر کے اس کو اسلام نہیں قبول کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو مسلم ہے اسے اسلامی احکام کی پابندی کے لیے زور، زبردستی اور طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسلمان ہو جائے اور شراب پینا چاہے، کیا اسلامی حکومت سے برداشت کرے گی؟ اسلام نے باقاعدہ اس کے لیے نظام قائم کیا، کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، زنا کرنا چاہے، بالکل ممکن نہیں ہے، طاقت کے بلبوتے پر اس کو اس سے روکا جائے گا۔ اگر وہ پکڑا جا رہا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہونا چاہتا ہے، کیا اس بات کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی مسلمان ہونے کے باوجود اب وہ اپنے دین کو بدل کر کے کفر کی طرف جانا چاہے اسے قتل کر دو۔ اگر مرتد آدمی دوبارہ توبہ کر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حالت ارتداد میں، مرتد ہونے کی حالت میں قابو میں آ جائے، پکڑا جائے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ مسلمان ہونے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اسلامی احکام کو فالو کرنا اور اسلام پر باقی رہنا یہ لازم ہے، اس معاملے میں نرمی نہیں ہے۔
ایسا کیوں ہے؟ اسلام قبول کروانے کے معاملے میں زبردستی نہیں، لیکن قبول کر لینے کے بعد زبردستی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانے کی اجازت دے دی جاتی تو جس طرح منافقین نے شروع میں کوشش کی تھی اور یہ پلاننگ کی تھی کہ اسلام کو مشکوک بنانے کے لیے صبح اسلام قبول کرو، شام ہوتے ہوتے دوبارہ کفر میں چلے جاؤ، اس طریقے سے جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں شبہات اور شکوک پیدا ہو جائیں گے کہ اسلام اگر برحق ہوتا تو یہ مسلمان پلٹ کے کفر کی طرف نہ جاتے۔ تو اسلام پیش بندی کے لیے، اسلام کے خلاف بغاوت کے راستے کو روکنے کے لیے، اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے یہ اصول رکھتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس جانے کا راستہ نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے 100 مرتبہ آدمی سوچے، 1000 مرتبہ آدمی تحقیق کرے، اسلام اجازت دیتا ہے، قبول کرے یا نہ کرے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن قبول کر لینے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر کے جانا یا دوبارہ آزادانہ زندگی گزارنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فوج کی بھرتی، اگر کوئی آدمی فوج میں سروس نہیں کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی حکومت اس پر کوئی زبردستی نہیں کرتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ فوج کی سروس نہیں کرنا چاہتے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن فوج میں داخل ہو جانے کے بعد جب جنگ کا موقع آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی ہمیں خوریزی پسند نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم واپس لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دے دیں، منظور ہے؟ نہیں منظور ہے، دنیا کی کوئی حکومت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ آپ سروس کرنے سے پہلے اختیار رکھتے ہیں، لیکن سروس کر لینے کے بعد میں اس کے اصول کو فالو کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی معاشی، آپ کی سروس کا بھی تقاضا ہے۔ ایسے اسلام قبول کر لینے کے بعد میں اب اسلامی احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب دین کو قبول کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات بدعملی کے لیے اس طرح کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اختیار ہے، ہم تو آزاد ہیں، جو چاہے کریں، دین میں کوئی زبردستی تھوڑا ہے۔ دین میں زبردستی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد میں زبردستی نہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے قبول کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ تیسری بات، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ جب کہا گیا دین کے معاملے میں زبردستی نہیں تو اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا؟ دنیا کے معاملے میں زبردستی ہے، دنیاوی قانون کو نافذ کرنے کے معاملے میں زبردستی ہے، مسلم کے لیے بھی کافر کے لیے بھی۔ مسلمان ہونے کے بعد جو اسلامی حکومت کا یا جس حکومت میں وہ رہتا ہے اس کے جو منصفانہ قانون ہیں ان قوانین کو فالو کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر فالو نہیں کرتا تو زبردستی فالو کرایا جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر غیر مسلم ہے اور اسلامی حکومت میں پناہ لے کر کے رہتا ہے تو اس حکومت کے جو عادلانہ احکام ہیں حکومت کے ان پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان قوانین کو توڑتا ہے تو زبردستی اس کو منوایا جائے گا، اس کو جرمانے لگائے جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ یہ تمام حکومتوں کا معاملہ ہے۔ تو دین کو قبول کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن کسی حکومت میں رہ کر کے اس کی منصفانہ قوانین کو عمل کرنے، اس پر عمل کرنے کے معاملے میں، اس کو فالو کرنے کے معاملے میں زبردستی کی ضرورت پڑے تو زبردستی ہے۔ اور اسی لیے آج بھی دیکھیے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں جو قوانین نافذ ہیں ان قوانین کو توڑنے والے لوگوں پر سزائیں عائد کی جاتی ہیں، چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہو یا زنا کے قوانین ہو، شراب کے قوانین ہو۔ آپ دیکھیے سعودی وغیرہ میں اگر کوئی ڈرگس کا یا نشے کا کاروبار کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، دنیا کا قانون ہے، یہ آخرت کا دین کا قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی شراب بیچتا ہے تو یہ آخرت کا قانون نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ دنیاوی قانون ہے، پیش بندی کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ اگر ڈرگس کا کوئی استعمال کرتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے یا شراب بیچتا ہے، نشیلی چیزیں استعمال کرتا ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے قانون کو نافذ کرنے کے سلسلے میں اگر حکومت ضروری سمجھتی ہے تو زبردستی کر سکتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کے مفہوم مخالف سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس کا جو الٹا مفہوم ہے اس سے جواز ثابت ہوتا ہے، جائز ہونے کی دلیل ہے۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، حرام ہے، اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ دنیا کے معاملے میں زبردستی کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اب یہاں ایک اشکال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں تاکہ شبہ دور کر دیا جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ لا الہ الا اللہ کون کہے گا؟ جو کافر ہے اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ اس سے جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ تو حدیث سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ اسلام زبردستی اسلام قبول کروانے کی بات کر رہا ہے، تلوار کے زور پر اسلام قبول کروانے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ اسلام قبول کرنے لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ اور آیت کریمہ کہہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، تو بظاہر دونوں میں ایک ٹکراؤ معلوم پڑتا ہے۔ اور میں نے کسی موقع پر بات ذکر کی تھی کہ جہاں بھی ایک ٹکراؤ کسی کیفیت ہوتی ہے اصلاً قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، دونوں وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دونوں وحی ہیں، دونوں من جانب اللہ ہیں، اور من جانب اللہ جو بات ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اللہ کی جانب سے آیا ہے اس لیے اختلاف نہیں، تو چونکہ اللہ کی جانب سے حدیث بھی آئی ہے اس لیے حدیث اور حدیث میں اختلاف نہیں، قرآن اور قرآن میں اختلاف نہیں، اور حدیث اور قرآن میں بھی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف جو نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ جو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے عقل کا قصور ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے، اس لیے جب غور کیا جاتا ہے تو ٹکراؤ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل آیت کریمہ کا مفہوم اپنی جگہ درست اور باقی ہے، دین کو قبول کروانے کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، یہی آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک جنگ کرنے والا آدمی اسلام قبول کر نہ لے۔ اگر جنگ کرنے والا آدمی دوران جنگ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دے، اگرچہ جان بچانے کے لیے کیوں نہ پڑھ دے، اگر منہ سے لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا تو اب جائز نہیں کہ اسے قتال کیا جائے۔ یہ اسلام کا عدل ہے، انصاف کی عدل کی حدیث ہے، اس میں اس بات کا اظہار نہیں کہ زبردستی جنگ کی جائے اسلام قبول کروایا جائے۔ مفہوم سمجھ آ گیا نا؟ ایک آدمی اگر میدان میں جنگ کر رہا ہے اور جنگ کے دوران وہ کلمہ پڑھ دے، کوئی بھی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو کہا جائے گا کہ جان بچانے کے لیے اس نے کہا ہے، میدان میں آیا کیوں؟ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ایک شخص کافر ہے، جنگ کر رہا ہے، تلوار اس کے سر پر ہے، ایک سیکنڈ اس کی موت اور زندگی کا ایک سیکنڈ کا معاملہ ہے، اگر اس دوران بھی وہ لا الہ الا اللہ بول دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تلوار اس پر چلائے۔ چنانچہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کے دوران ایک شخص کے سر پر ان کی تلوار اٹھتی ہے، تب تک وہ لا الہ الا اللہ بول دیتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ڈر کے مارے اس نے لا الہ الا اللہ بول دیا۔ ہر آدمی ہی سمجھے گا، ایک فطری بات ہے، انہوں نے قتل کر دیا، جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ بولا نا، اس کا کیا اعتبار، قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور آپ فرمانے لگے قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ اس شخص کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ حل کہا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا، اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ نے جواب کیا دیا، حل شققت قلبہ، کیا اس کا دل چیر کے تم نے دیکھا تھا؟ دل چیر کا دیکھا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہو جان بچانے کے لیے کہا تھا اس نے کلمہ پڑھ دیا، اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اسے قتل کرے۔ تو اسلام کے نظام عدل پر دلالت کرنے والی حدیث ہے، زبردستی اسلام قبول کروانے کا حکم دینے والی حدیث نہیں ہے یہ۔ دیکھیے کیا مفہوم تھا، اگر گہرائی سے مفہوم معلوم نہ ہو تو کیا سے کیا نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، زبردستی کیوں اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا؟ اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل کے ذریعہ، فطرت کے ذریعہ اور اسلامی احکام اور قوانین کے ذریعہ حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سیدھا راستہ واضح کر دیا ہے،
اور بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اس راستے پر چل کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، اور اسے اختیار ہے وہ چاہے تو اس راستے پر نہ چل کر کے اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بنا رہ جائے۔ ہدیناہ، ہم نے واضح کر دیا ہے۔ تو چونکہ حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہے، اور انسان مجبور محض نہیں ہے، اسے اختیار دیا گیا اعمال کے لیے، اس لیے جو چاہے حق کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے باطل کا راستہ اختیار کرے۔ حق کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جس کے دل پر مہر نہ لگے، ہدایت قبول کرنا چاہے، اس کے لیے اسلام کے معاملے میں زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ راستے صرف دو ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے، یا تو خیر کا راستہ ہے یا شر کا راستہ ہے، یا جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے، یا اسلام کا راستہ یا کفر کا راستہ، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کوئی تیسری چیز بچی ہی نہیں، تو یا تو حق ہے یا گمراہی ہے، رشد ہے یا غی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح اور الگ ہو چکی ہے۔ اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ داعیان اسلام، مبلغین اسلام، علماء اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے اپنی قوت بھر، اپنی استطاعت بھر حق اور باطل کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کریں۔ چونکہ اسلام حق اور باطل کو واضح کر چکا ہے، اس لیے اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں ہیں ان کو اسلام کی حقیقت سے واقف کرایا جائے، ان کے سامنے حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح کر کے رکھا جائے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ یہ کیسے واضح ہو چکی ہے؟ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے، اس کے واضح ہونے کے راستے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ کیسے واضح کر دیا ہے؟ چار طریقے سے، کتاب اللہ کے ذریعہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ہر چیز کی وضاحت کرنے والا کلام بنایا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے ہر چیز کی وضاحت کرنے کے لیے۔ دیکھیے قرآن وضاحت کرتا ہے حق اور باطل کی، اسی لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الفرقان، حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کرنے والی کتاب۔ دوسری چیز سنت کے ذریعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس ذکر کو، قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعہ حق اور باطل کی وضاحت فرما دیں۔ تو حق اور باطل کی وضاحت کا دوسرا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تیسرا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جو آپ نے کیا وہی حق ہے، جو آپ نے نہیں کیا وہ باطل ہے۔ تو حق اور باطل کو واضح کرنے کا تیسرا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ اور چوتھا ذریعہ ہے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالعموم صحابہ کرام اور خصوصی طور پر خلفائے راشدین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ حق اور باطل کو واضح کرنے کا ایک معیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آ رہے ہیں ہدایت یافتہ لوگ، ان کے راستے کو لازم پکڑو۔ تو ہدایت کو، گمراہی کو، حق کو، باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چار راستے کھولے ہیں: قرآن، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، اور خلفائے راشدین کا طریقہ، ان کا منہج۔
اور ایک پانچواں راستہ عقل ہے، فہم ہے، سمجھداری ہے، فطرت ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو فطری طور پر اس بات کی صلاحیت دی گئی ہوتی ہے کہ اگر باہر سے اس کے ذہن میں کچھ نہ ڈالا جائے، اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے جیسے وہ پیدا ہوا تھا، تو اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو فطری طور پر یہ صلاحیت دی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، وہ تو اس کے گھر والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں اپنے دھرم کے مطابق باتیں ڈال کر کے اس کو کسی اپنے دھرم پہ لے جاتے ہیں۔ یہودی ہوتے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی تو مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر کچھ نہ بنایا جائے، ایسے اس کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے، اس کی فطرت پر اس کو چھوڑ دیا جائے، تو حق اور باطل کی خود پہچان کر لے گا۔ تو حق اور باطل کی پہچان کے لیے ایک پانچویں چیز انسان کی فطرت ہے، اگر اس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہ کی جائے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو آدمی کفر کرتا ہے طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کفر کا دو معنی، ایک معنی ہے پردہ ڈالنا، چھپانا، دوسرا معنی ہے انکار کرنا، الجحود والانکار۔ فمن یکفر ای فمن یجحد، جو کفر کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ۔ جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، طاغوت کے ساتھ انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اسلام کا مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا جسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغا سے بنا ہے، اور طغا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، حد سے آگے نکل جانا۔ زیادہ وعلا وتجاوز عن الحد، زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، بلند ہو جانا، اور حد سے آگے نکل جانا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا وَتَغَى الْمَاءُ، اور پانی حد سے آگے بڑھ گیا، بلند ہو گیا، زیادہ ہو گیا ضرورت سے۔ فَلَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، پانی جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا۔ دیکھیے طغا یہاں استعمال، اسی طغا سے طاغوت بنا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں دو تعریف کی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کل من تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کے بارے میں لوگ حد سے آگے بڑھ جائیں، وہ حد سے آگے نہیں بڑھا ہے، اس کے بارے میں لوگ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے بارے میں لوگ اس کی حد سے زیادہ اس کی تعظیم کرنے لگے، اطاعت کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، جو حد اس کی ہے اس سے زیادہ کسی کو ماننے لگے، تو اب اس کا نام طاغوت ہے۔ غلطی اس کی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، تو اب اس کا نام طاغوت ہے۔ من معبود، معبود بنا کر کے، معبود تو اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، کسی شخص کو عابد کی حد سے آگے بڑھا کر کے لوگوں نے معبود کے درجے پر رکھ دیا ہے، تو اس کا نام طاغوت ہے۔ من متبوع، اتباع میں اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، جو اس کی حد ہے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، جیسا کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا۔ حد کیا ہے بندے کی کہ اسے بندہ ہی رہنے دیا جائے، اسی میں اس کی فضیلت ہے۔ بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر کے رسول کا درجہ دے دیا جائے، اللہ کا درجہ دے دیا جائے، یہ اسے حد سے آگے بڑھانا ہوا۔ تو اگر کسی متبوع کو
حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا جائے، عالم کو اس کے حد سے آگے بڑھا دیا جائے۔ عالم کی حد یہ ہے کہ وہ دین کی بات بتائے دلیل کی روشنی میں، اگر اس کی بات دلیل کی روشنی میں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہے تو تسلیم کر لیا جائے، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں تو چھوڑ دیا جائے۔ یہ عالم کی حد ہے، یہ امام کی حد ہے، یہ مجتہد کی حد ہے۔ اب اس حد سے اس کو آگے بڑھا دیا جائے، اس کی تقلید شروع کر دی جائے، اس کے دامن سے اپنے آپ کو اس طرح باندھ دیا جائے، اس کی غلامی کا ایسا پٹا گلے میں ڈال دیا جائے کہ وہ جو کچھ کہے اس سے حرف آخر سمجھ لیا جائے، جو کہہ دے، جو فتویٰ دے دے، جو مسئلہ بتا دے، اس سے حرف آخر سمجھ لیا جائے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ عالم کو اتباع کے معاملے میں اس سے آگے بڑھا دینا۔ اب یہ عالم جو ہے، یہ مجتہد جو ہے، یہ فقیہ جو ہے، یہ امام جو ہے، اس کا نام طاغوت ہوگا۔ اب یہ طاغوت بن گیا کیونکہ لوگوں نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا۔ من مطاعن، تیسری چیز، حاکم ہے، عالم ہے، قوم کا سربراہ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ حد یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کے قانون کو نافذ کر رہا ہے تب تک اس کی اطاعت کی جائے، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی آرڈر دے رہا ہے تو اس کے حکم کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ اس کی حد ہے۔ اس کو اس حد سے آگے بڑھا کر کے اس کے ہر فیصلے پر آمنا صدق نہ کہا جائے، یہ اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی میں حج تمتع کر رہے ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفہ راشد ہیں، منع کرتے ہیں، اور ان کے سامنے ہی حج تمتع کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہمیں منع فرمایا ہے؟ کہنے لگے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے، لیکن فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے کیا ہے، آپ کا حکم ہوتے ہوئے، آپ کی اجازت ہوتے ہوئے میں خلیفہ وقت کی بات بھی نہیں مان سکتا ہوں۔ اور اسی طرح کی مثال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حج تمتع حج کی ایک قسم ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کے والد تو منع فرما رہے ہیں، آپ کے والد خلیفہ دوم ہیں، آپ کے فضائل بے شمار ہیں، عبداللہ ابن عمر سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ۔ پوچھنے والا کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے جبکہ آپ کے والد محترم منع فرما رہے ہیں۔ آج کے مقلدین کی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ان کے پاس ضرور کوئی دلیل ہوگی، وہ ہم سے زیادہ عالم ہیں، وہ ہم سے زیادہ بزرگ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ، ایسے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھا ہمارے امام صاحب کا زمانہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام صاحب کسی چیز کا فتویٰ دے اور ان کے پاس دلیل نہ رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی کوئی بات کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں میرے باپ کی کیا حیثیت ہے، وہ خلیفہ وقت کیوں نہ ہو؟ یہ ہے اصل۔ تو طاغوت کا معنی بتا رہا تھا میں کہ کوئی مخلوق ہے، عابد ہے، اس کو اس کی حد سے بڑھا کر کے معبود کے درجے میں رکھا جائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بندہ عبد کے درجے سے بڑھا کر کے الوہیت کے درجے پہ پہنچا دیا۔ یا کوئی مطیع ہے، مطاع ہے کوئی، اس کا حق یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، امیر ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اس معاملے میں جب تک کتاب و سنت کے دائرے میں حکم دے رہا ہے۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف بھی اس کے حکم کو مانا جائے تو گویا اس کے حد سے اس کو بڑھا دیا گیا۔ کوئی عالم ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کا حق اور دائرہ یہ ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے، کتاب و سنت کے دائرے میں ہے، تب تک اس کی اطاعت کی جائے، دلیل کی روشنی میں اس کی بات مانی جائے، دلیل کے خلاف اس کی کوئی بات ملے تو اس کو رد کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس درجے سے اس کو بڑھا دیا جائے تو گویا اس کو عام بندے کے درجے سے بڑھا کر کے رسالت کے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ حد سے تجاوز کرنا ہوا۔ یہ لوگ
तागूत हैं। ये सब लोग तागूत हैं, जिसको उसके हद से आगे बढ़ा दिया जाए वो तागूत हैं। अब यहाँ एक और इश्काल है, मैं उसे रफा करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ये जो तागूत हैं इनमें दो किस्म के लोग हैं। बाज वो हैं जो इस बात से राजी हैं, उनको तागूत बना लिया गया है, हद से आगे उनको बढ़ा दिया गया है, उनको मालूम है कि लोग मुझको हद से आगे बढ़ा दिए हैं जो जायज नहीं है, फिर भी वो इस पर खुश हैं। जैसा कि आज करके फर्जी किस्म के वली औलिया और फर्जी किस्म के पीर मुरीद खुश हैं, मालूम है कि शिरकिया काम हमारे साथ हो रहा है, खुश है उस पर, सजदे किए जा रहे हैं, उनको ताज़ीम में न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है, खुश है उस पर, वो तागूत है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिस पर खुश नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह मान लिया, अल्लाह का बेटा मान लिया, 3 खुदाओं में से एक खुदा मान लिया। क्या नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम इससे खुश हैं? कतई खुश नहीं हो सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलू करके लोगों ने उलूहियत के मुकाम तक पहुंचा दिया, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से खुश हैं? नहीं खुश हैं। मालूम है कि 2 किस्म के तागूत हैं। बाज वो है जिनको हद से आगे बढ़ा दिया गया है, मालूम होने के बावजूद वो इस पर खुश भी हैं। बाज वो है जिनको हद से आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन जब उनको मालूम हुआ तो इस पर वो नाराज है, वो नहीं चाहते कि उनको हद से आगे बढ़ाया जाए। दोनों किस्म के तागूत के लिए अलग अलग हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अंबिया में फरमाता है कि जिन लोगों की लोग इबादत कर रहे हैं, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, ऐ गैरुल्लाह की इबादत करने वाले लोगों, तुम्हें और जिनकी तुम इबादत कर रहे हो उनको जहन्नम का ईंधन बनना है। तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनना है, और जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, जिनको तुम हद से आगे बढ़ा दिए हो, उनको भी जहन्नम का ईंधन बनना है। तो क्या नऊज़ बिल्लाह अंबिया और रसूल और सालिहीन जो इससे राजी नहीं है, क्या उनको भी नऊज़ बिल्लाह जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा? इसके लिए एक और लफ्ज का इजाफा करना पड़ेगा। तागूत 2 किस्म के हैं, मैंने बताया 2 किस्म के, राजी हैं, बाज राजी नहीं हैं। जो राजी हैं हद से तजावुज के मामले में खुश भी हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अंबिया में फरमाता है, इन्नकुम व तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुम्हें और जिनकी तुम इबादत कर रहे हो अपनी इबादत से वो खुश हैं, उनको जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। लेकिन जो राजी नहीं है वो इससे मुस्तस्ना है। फमन यकफुर बित्तागूत, जो आदमी तागूत के साथ कुफ्र करता है, ये एक अलग बात हो गई। एक क्या है? किसी शख्स को उसकी हद में रखना, हद में रखना। एक क्या है? जब भी उसको हद से आगे बढ़ाया जाए तो उसको वापस उसकी हद में लाना। हद से आगे जितना बढ़ाया गया है उसका इनकार करना, इसकी ये हद है, इससे आगे जो कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है मैं इसे नहीं मानता। यह है तागूत के साथ कुफ्र करना। दोनों में फर्क हो गया। एक है कि हम तो अपने दायरे में हैं, हम किसी भी शख्स को उसके हद से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये एक शक्ल है। दूसरी शक्ल क्या है? जो भी आगे बढ़ा रहा है हम उसका इनकार करते हैं और हम इस बात का इकरार करते हैं कि इसकी ये हद है, इस हद से आगे जो कुछ भी उसको माना जा रहा है उसे नहीं मानते हैं। यह है तागूत के साथ कुफ्र करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन यकफुर बित्तागूती, जो आदमी तागूत के साथ कुफ्र करता है, तागूत का इनकार करता है, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का मतलब यह है कि 4 बातों पर ईमान रखा जाए। 4 बातों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात उसकी हैसियत है, उसके वजूद पर ईमान। दहरिया की तरह से जो लोग किसी अल्लाह को मानते ही नहीं, उनकी तरह से अल्लाह के वजूद का इनकार न किया जाए। है ना कुछ लोग दुनिया में जो अल्लाह मानते ही नहीं है, किसी को माबूद कहते हैं कि यूं ही ये कायनात यूं ही खुद से तैयार हो गई है, तो इस तरह से न किया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को तस्लीम किया जाए, वजूद का यकीन का है एक चीज। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत का यकीन। तीसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का यकीन। और चौथी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात पर ईमान।
ان 4 چیزوں پر ایمان لانا ایمان باللہ ہے. ان چاروں میں سے کسی ایک معاملے میں بھی صحیح طریقے سے ایمان نہ ہو تو اللہ پر ایمان نہیں ہے. اگرچہ آدمی اپنے آپ کو مومن کہے اور اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے. اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک دوسرا عام معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جن جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے قرآن کے ذریعہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعہ، ان تمام باتوں پر ایمان لایا جائے. اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے 4 چیزوں کے ساتھ، لیکن اللہ رب العالمین کی بیان کی ہوئی دوسری باتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ رب العالمین نے قبر کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ اسے نہیں مانتا ہے، تو اس کا یہ نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام قسم کی باتوں پر ایمان رکھا جائے. جو طاغوت کا جو کفر کرتا ہے طاغوت کے ساتھ اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے فقد استمسک، تو اس نے بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے. کیا؟ بالعروۃ الوثقی. عروہ کہتے ہیں دستہ، کسی چیز کا دستہ ہینڈل، اور اسقا مضبوط. اسقا جو ہے یہ اوثق کی مؤنث ہے اور اوثق وثیقہ سے بنا ہے، اور وثیقہ کا معنی ہوتا ہے اطمینان. تو اسقا کا معنی ہوا اطمینان والا. بالعروۃ الوثقی، ایمان و اطمینان والے دستے کو اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے. یعنی اب اس نے ایک ایسے چھلے کو، ایسے دستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے جس کو پکڑ لینے کے بعد میں اس کے دل کو قرار اور سکون اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. یہ اندر سے اس کے معنی کے ذریعے کس طرح نکلتا ہے. معنی کو جب کریں گے تو یہ آخری معنی نکلتا ہے. اسقا سے معنی سمجھ آتا ہے کہ ایمان میں اطمینان ہے، امن ہے، عافیت ہے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوطی کے ساتھ، بہت قابل اطمینان کڑے کو، دستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے. کیسا کڑا اور دستہ؟ بعض دفعہ بہت عمدہ دستہ ہے، آدمی اس کو پکڑ لیتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہ کمزور ہوتا ہے. کچھ دیر تک تو اس کو سہارا دیتا ہے، بچائے رکھتا ہے، مگر اپنی کمزوری کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے والا آدمی ٹوٹ جاتا ہے، گرنے والا آدمی گر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اللہ رب العالمین فرمایا ایسا ایمان کا معاملہ نہیں ہے. اس آدمی کے اندر یہ 2 چیزیں پیدا ہو گئی، طاغوت کے ساتھ کفر اور اللہ پر ایمان، تو اس نے ایسے مضبوط دستے کو پکڑا ہے لن فسام لہا، جسے ٹوٹنا نہیں ہے. کبھی راستے میں ٹوٹے گا نہیں، کیا اس کو پکڑنے والا آدمی گر جائے اور ہلاکت میں چلا جائے. لن فسام، مجھے ٹوٹنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مضبوط دستے کو پکڑنے کے لیے، یعنی ایمان کو، ہدایت کو پکڑنے کے لیے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. طاغوت کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ پر ایمان لانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے. کوئی آدمی صرف اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے اور یہ کہے بھائی ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پر عمرہ سمجھتے ہیں صحیح ہے، کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو. صلح کلی کے جو نظریات ہیں، صلح کلی وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ان کو وہ پسند ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ پسند ہے نہیں کر رہے ہیں. جو آدمی صرف ایمان رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری ہے، بلکہ مومن ہونے سے پہلے کافر ہونا ضروری ہے. کس چیز کے ساتھ کفر کرنا پڑے گا؟ طاغوت کے ساتھ کفر کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ نہیں. تو مومن ہونے سے پہلے کافر ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس بات سے پہلے نفی ضروری ہے. لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. یعنی پہلے انکار. دنیا کے اندر جتنے معبودان باطلہ ہیں پہلے ان کا انکار کیا جائے، پہلے ان سے برات کا اظہار کیا جائے، اب اس کے بعد فریش ہو کر کے اپنے عقیدے کو اختیار کیا جائے، تب آدمی مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، التخلیہ قبل التحلیہ. تخلیہ کے معنی خالی کرنا، اور تحلیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو آراستہ کرنا، مزین کرنا، زیور پہنانا. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ سو کے اٹھی ہے، ہم اسے زیور پہنانا چاہتے ہیں، تو کیا سو کر اٹھی ہے اور زیور پہنا دیں گے؟ پہلے کیا کریں گے؟ وہ فریش ہوگی، ہاتھ منہ دھلے گی، گندگی صاف ستھرا کرے گی، اب اس کے بعد میں زیور اس کو پہنائیں گے. التخلیہ پہلے ہے،
جو گندگی ہے، جو نجاست ہے، جو نقص ہے، پہلے اس کو دور کیا جائے گا، اس کے بعد زیور پہنایا جائے گا۔ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے، پہلے کفر سے پاک ہو، پہلے غیر اللہ کی طرف توجہ سے، رجحان سے برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب تمام قسم کے عقیدے کی گندگیاں ختم ہو جائیں گی تب ایمان کا قبول کرنا مفید ہوگا۔ تو کفر پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، کسی ایک چیز کے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کفر کا پہلے پایا جانا ضروری ہے، بعد میں ایمان۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سمیع اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننا اور جاننا اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے۔ انسان بھی سمیع ہے، اللہ رب العالمین بھی سمیع ہے۔ انسان بھی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے، علیم ہے، اور اللہ رب العالمین بھی علیم ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سمیع ہونے کا دوسرا معنی ہے، بندے کے سمیع ہونے کا دوسرا معنی ہے۔ بندہ سمیع ہے، سننے والا ہے اپنے کان کی کیپیسٹی کے مطابق۔ بہت آہستہ آواز میں بات کی جائے، کان کے اندر طاقت نہیں کہ سن لے۔ بہت تیز آواز میں بات کی جائے، کان کے اندر طاقت نہیں کہ سن لے۔ بہت دور سے بات کی جائے، کان کے اندر طاقت نہیں کہ سن لے۔ اس کی طاقت محدود ہے، لمٹ میں ہے۔ انسان سمیع ہے، سننے والا ہے ایک لمٹ کے دائرے میں، اپنے کان کی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق۔ اور اللہ رب العالمین سمیع ہے، وہ سمیع المسموعات ہے، یعنی ہر وہ چیز جس میں آواز ہے اسے ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، جس میں بھی آواز ہے اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے، کتنے ہی تیز کیوں نہ ہو، کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، کتنا ہی آہستہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ کالی رات، کالی پہاڑی، کالی چیونٹی جب اس پر چلتی ہے تو اس چیونٹی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی سنتا ہے۔ چیونٹی اگر دن کے اجالے میں ہماری ہتھیلی پر چلے تو ہم نہیں سن سکتے اس سے چلنے کی آواز۔ اللہ رب العالمین کی سننے کی قوت یہ ہے کہ کالی رات ہے، کالی پہاڑی ہے، کالی چیونٹی ہے، اس پر چیونٹی چل رہی تو چیونٹی کے چلنے کی جو آواز ہے اللہ رب العالمین اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے سمیع کا معنی۔ وہ سمیع المسموعات، تمام قسم کی آواز کو سننے والا ہے۔ سرگوشی میں بات کی جائے، تنہائی میں بات کی جائے، ڈائریکٹ بات کی جائے، موبائل پہ بات کیا جائے، جیسے بھی کوئی آدمی بات کرے بولے، آدمی ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ چیز جس میں ذرا سی بھی آواز ہو سکتی ہے، کوئی سن سکے یا نہ سن سکے، اللہ رب العالمین ساری کی ساری باتوں کو سننے والا ہے۔ یہ ہے اس کے سمیع ہونے کا معنی۔ اس کی ایک ایک نام سے اس کی قدرت کا، اس کی ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کی مخلوقات کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا سننا اور ہمارا سننا زمین آسمان کا فرق ہے، باقی زمین آسمان کا فرق بھی بہت معمولی ہے۔ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم سونگتے ہیں، ہمارے جاننے کی ایک لمٹ ہے، محدود دائرے میں ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جاننے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا جاننے سے تعلق ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ علیم المعلومات ہے، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ یہ ہے اس کے سمیع اور علیم ہونے کا معنی۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا۔ یہ ایک عنوان تھا، ٹاپک تھا۔ اب اس ٹاپک کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ سمیع علیم۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت سی آیات کے آخر میں اپنا نام ذکر کرتا ہے، اپنی صفت ذکر کرتا ہے۔ بہت سی آیات کے آخر میں یہ صفت جو بیان ہوتی ہے اس میں اور آیت کریمہ کے مضمون میں کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی مضمون چل رہا ہے اور آخر میں آیت کریمہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا کوئی نام یوں ہی ذکر کر دیا بے مقصد، جب جو چاہا نام ذکر کر دیا، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی نام ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے نام کو، اپنی صفت کو تو بیان کرنا چاہتا ہی ہے۔ جیسے یہاں اس نے سمیع العلیم کہا تو اس سے اللہ رب العالمین کے سننے کی صفت معلوم ہوئی، اللہ کے جاننے کی صفت معلوم ہوئی، اللہ کا دو نام معلوم ہوا، سمیع العلیم ہونا۔ یہ ایک بات تو ہے ہی ہے، یہ مقصد تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس صفت کا آیت کریمہ کے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔
تو یہ بنیادی بات ہے کہ آیتوں کے آخر میں اللہ رب العالمین جو اپنا نام یا اپنی صفت بیان کرتا ہے، اس نام اور صفت کا آیت کریمہ کے ٹاپک سے، مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں کیا تعلق ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین بشارت دینا چاہتا ہے، خوشخبری دینا چاہتا ہے اور ڈرانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، اسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ اب اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے، واللہ سمیع علیم۔ اگر کسی آدمی نے یہ کام کیا ہے، طاغوت کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، دنیا کو معلوم ہو یا نہ ہو، دنیا اس کی بات سن سکے یا نہ سن سکے، ایک ذات جو سمیع اور علیم ہے، وہ سنتی اور جانتی ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ یہ خوشخبری ہے۔ دنیا کو معلوم ہو سکے نہ معلوم ہو سکے، آپ بالکل صحرا میں، جزیرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں اگر آپ اس قانون کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی بات کو سنتا اور جانتا ہے، وہ آپ کو جزا دے گا۔ خوشخبری ہے۔ اور اس میں تنبیہ بھی ہے، اگر بظاہر ایمان کی بات کہی گئی، بظاہر طاغوت کے ساتھ کفر کی بات کہی گئی، دل میں کچھ اور ہے، مسلمانوں کے سامنے کچھ اور ہے، کافروں کے بیچ میں جا کر کے کچھ اور ہے، جیسے کہ منافقوں کا رویہ تھا، تو اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین غافل ہے، تمہاری تمام باتوں کو سننے والا، تمام حالات کو جاننے والا ہے۔ جو ظاہر کر رہے وہ بھی جانتا ہے، جو باطن میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو مسلمانوں کے بیچ میں کہہ رہے وہ بھی جانتا ہے، جو تنہائی میں جا کر کافروں کے بیچ میں کہہ رہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے اندرونی حالات کو جانتا ہے اور انہی اندرونی حالات کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر میں سمیع اور علیم کہہ کر کے اہل ایمان کو بشارت دی ہے، اور اہل کفر اور اہل نفاق کو شدید قسم کی دھمکی دی، ان کو آگاہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، وہ تمام باتوں کو سننے والا اور تمام قسم کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ رب العالمین اہل ایمان کا ہمدرد ہے۔ بشارت دی جا رہی ہے، جو مومن ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کا ولی ہے۔ اچھا، اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا؟ ایمان والا ہونے کے باوجود اگر پریشان حال ہے، دل کی بے چینی اور بے قراری ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہے، یا ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کسی کا ہمدرد اور دوست اور وہ پریشان حال ہو جائے۔ یا تو اللہ رب العالمین اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا امتحان لیا، یا پھر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں یا تو صحیح نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں جو اندھیرا اس کے سامنے آتا ہے، جس میں اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہو پاتی، وہ پریشان حال ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایمان کے نور کے ذریعہ اس کو تمام قسم کی تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک نور ہے، اسی لیے دنیاوی معاملات میں بھی جو شعور اور جو فراست، جو دانشمندی اہل ایمان کو حاصل ہے، وہ غیر اہل ایمان کو حاصل نہیں ہے۔ جو شعور، جو عقل مندی اللہ رب العالمین نے ایمان کی بدولت اہل ایمان کو دی ہے، وہ غیر اہل ایمان کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان میں سے جو اہل علم ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے علم کی وجہ سے جو روشنی، جو نور عطا فرمایا، وہ غیر اہل علم کو حاصل نہیں ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کے لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، غیر اللہ ہیں، شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نور سے نکال کر کے تاریکیوں میں لے آتے ہیں۔ وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اس میں چمک دمک کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ نور کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ان کے چمک دمک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوئیے گا، وہ تاریکی کی طرف جا رہے ہیں، وہ آخرت کی تاریکی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جو طاغوت کی عبادت کرنے والے ہیں، اولیاء الطاغوت ہیں، اولیاء الشیاطین ہیں، یہ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے۔ یہ دو آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔